حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کے ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جمعہ جیسا مقدس دن ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کا شکر و احسان، فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر و احسان، فضل، کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید جیسی کتاب ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان، فضل اور کرم ہے کہ جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، کافی دن کے بعد آپ کے سامنے اللہ نے موقع دیا حاضر ہونے کا۔ عنوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا جا چکا۔ ہماری اپنی ایک کوشش ہوتی ہے وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ منتخب کیا جائے، ان باتوں کو قوم کے سامنے رکھا جائے جس کے ذریعے سے مسلمان مرد عورت دونوں کا ایمان تازہ ہو اور اسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ آج مسلمان دنیا کی طرف مائل ہو گیا، چند سکوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچنے والا بن گیا، مساجد سے اس کی محبت کم ہونے لگی، جو گھر بڑی آرزوؤں اور مانوں سے تعمیر کروا رہا ہے اور جس سے اس کا ناطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے، ان گھروں سے محبت زیادہ ہو گئی اور اللہ کے گھروں سے ہماری محبت کم ہونے لگی، جس کے بنیاد پر ہوا یہ کہ آج مسجدیں ویرانی کا شکوہ کر رہی ہیں، آج مسجدوں میں تعداد کم ہے اور آج مسجدیں کم دامنی کا شکوہ کر رہی ہیں اور آج مسجدیں ویران ہو کر رہ گئی ہیں اور بازار اور گھر آباد ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ افسوسناک پہلو ہے، غور طلب بات ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد میرا حشر کن لوگوں میں ہوگا، مرنے کے بعد میں کن کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، مرنے کے بعد کن کی محبت میرے سینے میں رہے گی، مرنے کے بعد کون سی محبت کے ساتھ اللہ مجھے اٹھا کر کھڑا کرے گا، یہ توجہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کے حالات یہ بتاتے ہیں
کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ جو دنیا جا رہی ہے، پورے ملک آپس میں مدبھیڑ کر لیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا اور آپس میں یہ جنگ و جدال ہوگی اور معصوم لوگ مارے جائیں گے۔ جس طرح سے فلسطین کی سرزمین پر ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، نہ عورتوں کو دیکھا گیا، نہ بچوں کو دیکھا گیا، نہ پڑھے لکھوں کو دیکھا گیا، نہ ان پڑھوں کو دیکھا گیا، بلکہ ہر آدمی ٹوٹ پڑا اور فلسطین کی سرزمین پر لاشوں کے انبار لگا دیے۔ اور یہی حال اس کائنات اور اس دنیا کا بھی ہونے والا ہے۔ چنانچہ عزیزان محترم، آج کا جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کہیں گے، سوچیں گے کہ اس لیے یہ سوچ ضروری ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے ذہنوں اور سوچ اور وچار، ہمارے علم، معلومات اور محبت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ آج 6 دسمبر بھی ہے۔ 6 دسمبر 1992 کا وہ منحوس اور کالا دن، جس وقت بابری مسجد کو ڈھایا گیا تھا، جس وقت بابری مسجد کو ڈھا کر ظالموں نے اس پہ چڑھ کر غلط نعروں کو بلند کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس جنگ کو ہارنے میں کوئی جو ہے اپنے ماتھے پر شکن نہیں لائی۔ آپ کا گھر اگر ٹوٹتا ہے تو آپ جنگ و جدال کرتے ہیں، پولیس ناکے کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا آپ کرتے ہیں، آپ بھیڑ جاتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے، بلکہ آپ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ آپ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جعلی مولوی، جیب بھرو پیر اور پیڑ بھرو مولویوں نے اور ہمارے کچھ دانشوروں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور 6 دسمبر کو وہ جو ہے نا بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا، جس میں کل تک توحید کی صدایں بلند ہوتی تھی، جس میں کل تک اذانیں بلند ہوتی تھی، جس میں کل تک نمازیں ہوتی تھی، جو ایک نشان تھا مسلمانوں کا، جو ایک سر کا تاج تھا مسلمانوں کا، جو ایک تاریخی عمارت تھی مسلمانوں کی اور اس ملک کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے والی عمارت تھی، وہ مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ کئی ایسے میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں جو اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان حالات سے جوجا بھی نہیں ہے، ان حالات سے واقفیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں عزیزان محترم؟ یہ کیوں بتلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک تاریخ جو مسلمان یا جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، وہ تاریخ تباہی کے دہنے پر لا دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس یہ تاریخ آج بھلا دی گئی، نہ ہمارے علماؤں نے ان تاریخ کو یاد رکھنے کا عزم کیا، نہ ہمارے نوجوانوں نے اس تاریخ کو یاد رکھنے کے طاقت برپا کی، نہ ہم آپس میں بیٹھ کر کبھی بابری مسجد کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج وہاں پر کوئی اور مشرکوں کا شرک کا اڈا بن چکا ہے، مسجد کی جو ہے نا پوری نشانیاں میٹ دے گئی ہیں، تو یہ آپ خواب غفلت میں ہے، یہ آپ خواب غفلت میں ہیں۔ اس لیے کہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ العزیز، ہم بتائیں گے کہ مساجد کی اہمیت کیا ہے، مساجد کو آنے والوں کی اہمیت کیا ہے، مساجد کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، انشاءاللہ بات آئے گی۔ یہ بات بتانا بے حد ضروری ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو مسجد کو شہید کر دیا گیا اور گراؤنڈ بنا دیا گیا۔ قریب 20-22 سال کے صلاح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، 20-22 سال میں تو ایک بچہ پیدا ہو کے جوان بھی ہو گیا اور اس کی شادی ہوئی تو اولاد والا بھی ہو گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ 6 دسمبر کی ایک سیاہ دن، وہ کالا دن، ہندوستان کو پوری دنیا میں جس نے شرمسار کر دیا تھا، وہ دن کو ہم نے بھلا دیا۔ اور اللہ نے آج جمعے کے دن پھر یہ موقع دیا کہ مسلمانوں 6 دسمبر آئی ہے، یاد کرو اپنی اس تاریخ کو، یاد کرو اس اپنے اللہ کے گھر کو، یاد کرو اس کی مسماری کو، یاد وہ منظر کو بھی یاد کرو جب ظالموں نے کھڑے ہو کر ڈنڈے برسا کر کے اپنے کدالوں کے ذریعے سے اس بہترین مسجد کو زمین دوز کر دیا تھا۔ اللہ موقع دیا ہے، اس تاریخ کو یاد کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آج کے دن اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، آج کے دن وہ غم کا اظہار کر رہے ہیں، آج کے دن وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہیں کہ آج کا مسئلہ بڑا کربناک ہے، آج کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ ہماری تاریخ کو آج کا دن یاد دلاتا ہے۔ یاد رکھنا عزیز نوجوان ساتھیوں، اس ملک میں اگر جینا ہے
تو بولنے کی عادت ڈالو، آواز نکالنے کی عادت ڈالو، گونگوں کو مار دو، پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیسے مارا گیا۔ جب اس کو بولنے آتا ہے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا جائے گا تو اپنے منہ سے آواز نکال کر دنیا کو اجاگر کرے گا۔ لیکن یہ کون سی قوم ہے عزیزان محترم جو صرف کھانے میں لگی ہوئی ہے، کمانے میں لگی ہوئی ہے، بنانے میں لگی ہوئی ہے، صحت کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، اسے فکر نہیں ہے کہ اللہ کا شعار ہمارے اس ملک کے اندر سے ڈھا دیا گیا۔ اور کل انشاءاللہ یہ بڑی چتاونی والی بات ہوگی، یہ کوئی انتخامی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذبے والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز تاریخ نے منظر دیکھا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کو پسپا کیا گیا تھا وہاں وہاں مسلمانوں نے اپنی ایک تاریخ بنائی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ نسل رہے گی، یہ جوانیاں رہیں گی، ان کے بعد آنے والی اور نسل رہے گی۔ اور جہاں بابری مسجد شہید ہوئی تھی انشاءاللہ العزیز وہیں پہ پھر سے مسجد تعمیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ یہ بڑا خطرناک خواب ہے، یہ بڑا خطرناک خواب ہے، تصور سے باہر ہے۔ کہہ رہے سب کچھ ختم ہو گیا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا ہے۔ نہیں، کیوں؟ آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد، پہلے اہمیت کو دیکھا جائے، مساجد کے مقام و مرتبے کو دیکھا جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ ہماری حفاظت کرنے کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب تک کہ آپ کو اہمیت معلوم نہیں ہوگی، جب تک کہ مساجد کی طاقت معلوم نہیں ہوگی، جب تک کہ مساجد کا مقام نہیں معلوم ہوگا، آپ اس کی حفاظت کرنے سے قاصر رہیں گے۔ جس کا جو ہے منظر ہمارے سامنے بابری مسجد رہی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اس سرزمین کی سب سے پہلی مسجد جب دنیا بنائی گئی، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو سب سے پہلی مسجد اس سرزمین کے اوپر اگر تعمیر کی گئی وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کی شکل میں ہے۔ پہلی مسجد اس کائنات کی۔ طوفان نوح آیا، مسجد ڈھائی گئی، لیکن اللہ نے اس کی نشانیوں کو برقرار رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب ختم، کعبہ نہیں رہے گا، ڈھا دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی نشانیوں کو باقی رکھا۔ میرے اور آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اسی کی بنیادوں کے اوپر ایک مسجد تعمیر کر دی جو آج تک قائم ہے۔ اور انشاءاللہ کسی کے غلط منصوبوں سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے غلط سوچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی تو کہتا ہے کہ کعبے کو اکھاڑ کے دیکھو اس کے نیچے بھی جو ہے نا شیولنگ نکلے گا۔ ارے بابو نہ کھلواؤ ہماری زبان، ہم کہتے ہیں نہ کھلواؤ ہماری زبان۔ جس دن ہم بول پڑیں گے تاریخ تو تمہیں شرمندگی کا سامنا جھیلنا پڑے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسجد تعمیر ہوئی، بنتے گئی، اسی جگہ پر سجدے ہوتے رہے۔ ابراہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس آیا، عبد المطلب کے پاس، لاش اور لشکر کو لے کر کے آیا، ہاتھیوں کا جھنڈ لے کر کے آیا، مسجد کو ڈھانے کی کوشش کی، مسجد کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ عبد المطلب نے کہا اے ابراہا ڈر جا اللہ سے، کیا ارادہ لے کر کے آیا ہے؟ تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تیرا لشکر تباہ ہو جائے گا، تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، یہ رب کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ کرے گا۔ اور اللہ نے وہ منظر بتا دیا اور سورہ علم ترا کا سورہ نازل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کا پروگرام بناتے ہیں یا مسمار کر دیتے ہیں یا مسمار کرنے کی کوئی کوشش ناپاک کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور انشاءاللہ جتنے لوگوں نے اس سرزمین کے اوپر مساجد کو ڈھایا ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شاید ہمارے مانگنے میں کمی ہو، ہمارے دعاؤں میں کوئی نقص ہو، ہمارے نوالوں میں کوئی رخص ہو، ہماری عبادتیں شاید کمزور ہو، ہمارے کمائی شاید صحیح نہیں ہو، جس کی بنیاد پر ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ
کبھی نبی کے امتیوں کو کمزور نہیں کرتا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم منظر دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اس سرزمین پر، مساجد کو ڈھایا ہے اس سرزمین کے اوپر، یہ آنکھیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان کی نسلیں تباہ ہوتی ہوئے ہمارے سامنے نظر آئیں گے انشاءاللہ، اور مسلمانوں کے پاس معافی کا بھیک کا چپا لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے کہ مسلمانوں ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سرزمین کی ایک اور مسجد کا تذکرہ آتا ہے جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، وہ مسجد جو آج تک ہے، اور یہودی اپنے ناپاک منصوبوں کے ذریعے سے اس مسجد کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہر دور میں مجاہدین کی جماعت کھڑی ہوئی اور اس مسجد کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی، اس مسجد کو بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی جیسا مایا ناز ایک مجاہد، ایک سپہ سالار، ایک بادشاہ، نبی کا امتی کھڑا ہوا اور یہودیوں سے مقابلہ کرتا رہا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو مسجد چھینی جا چکی تھی مسلمانوں سے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد اقصی کو حاصل کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو وہ مسجد جب مل سکتی ہے تو بابری کیوں نہیں مل سکتی انشاءاللہ العزیز؟ جب وہ مسجد مل سکتی ہے تو بابری کیوں ہم سے چھینی جا سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کوئی مجاہد بن کر کھڑا ہوگا، ہم میں سے کوئی جو ہے نا طاقتور بن کے کھڑا ہوگا، ہم میں سے کوئی نبی کا پکا سچا امتی بن کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہماری عمارت ہمیں دی جائے، ہمارے حالات پر ہم کو چھوڑا جائے۔ انشاءاللہ یہ نعرہ اس سرزمین پر بلند بھی ہوگا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، بات پھر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں۔ بات ذرا غور سے سننا عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس ممبر سے کہ آپ کی جوانیوں کی ضرورت ہے اسلام کو۔ آج اگر تم منہ موڑ لے گئے تو تمہارا شمار بھی ابراہہ کے لشکر میں نہ ہو جائے، تمہارا شمار ابو جہل کے ساتھیوں میں نہ ہو جائے۔ جو منہ موڑتا ہے عبداللہ بن ابی کا ساتھی کہلاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں اگر جو ہے نا اسلام کے کام میں آؤں گا، مساجد کی مدد کروں گا تو مصیبتیں مصائب آئیں گی، تو تمہارا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا نہیں ہے، تمہاری عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ان کو تکلیف آ سکتی ہے اسلام کے لیے تو مجھے اور آپ کو بھی آ سکتی ہے اسلام کے لیے۔ ہر دور میں حق کا دھونا مخالف رہا ہے زمانہ، لیکن حق والوں نے اپنے آپ کو منا کر چھوڑا ہے اور ہر حال میں حق کے پہ جو ہے نا سربلندی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ حق والوں کا ساتھ بھی دیا ہے الحمدللہ۔ آج شدید ضرورت ہے، تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے، تمہارے علم کی ضرورت ہے، تمہارے وقت کی ضرورت ہے، تمہاری تعلیم کی ضرورت ہے، تمہارے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج مساجد ترس رہی ہے، واویلا کر رہی ہے، فجر میں 2-3 آدمی نظر آتے ہیں، فجر میں 5-6 آدمی نظر آتے ہیں، باقی کے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ عالم بالثواب۔ عزیزان محترم، تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کا سفر طے کیا اور پھر مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اب جب مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ کسی کا گھر مجھے دے دو، کسی کی زمین مجھے دے دو، میں آیا ہوں تو آرام کر لوں گا، کسی کا اچھا گھر تعمیر کر کے دینا مجھے، میں تھکا ماندہ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، یہاں پر ایک مسجد بنائی جائے گی۔ اللہ اکبر! پتہ چلا نبوت والی زبان سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر بعد میں دیکھا جائے گا، صوفہ بعد میں دیکھا جائے گا، آرام بعد میں دیکھا جائے گا، بستر بعد میں لگایا جائے گا، ملاقاتیں بعد میں ہوگی، سب سے پہلے اگر تعمیر ہوگی تو یہاں مسجد کی تعمیر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر لوگوں نے مسجد قباء کو تعمیر کر دیا۔ پتہ چلا کہ نبی کی نظر میں مسجد کی اہمیت کتنی ہے، اسی لیے کہ 13 برس تک اللہ کے نبی کو ظالموں نے مکے کی سرزمین پر صحیح طریقے سے عبادت کرنے نہیں دیا تھا۔ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھا دیا کہ تم جہاں کہیں رہو سب سے پہلے مسجد کو تلاش کرو، مسجد جہاں قریب ہو، مسجد جس محلے میں ہو وہاں پر اپنا مسکن تیار کرو، مسجد کو جانے آنے کی عادت ڈال لو، مسجد کے اندر وقت دینے کی عادت ڈال لو۔ مسجد قباء تیار ہوئی، مسجد قباء جب تیار ہوئی چند سال گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو اب نکلتے ہیں، ایک اور میری مسجد بننے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 کلومیٹر کا راستہ مسجد قباء سے طے کیا اور مدینے کی آبادی کے درمیان میں آئے۔ آپ آ کر کے جو ہے نا اونٹنی کو بٹھایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب اونٹنی بیٹھ گئی اور اللہ کے نبی کو مہمان بنایا گیا۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، پھر نظر ڈالی، ایک میدان نظر آیا سامنے جو ہجرت کے جب معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو زمین کی نشاندہی کی گئی تھی، یہاں آپ کی مسجد بننے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آج وہ مجھے منظر یاد آ رہا ہے، میں نے معراج میں دیکھا تھا، آج وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ یہ سہل اور سہیل نامی 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس مسجد کی قیمت دو اور جو ہے نا اس مسجد یہاں پر مسجد جو ہے نا تعمیر کی جائے گی۔ اللہ اکبر! مسجد کی اہمیت کیا جانتے ہیں دوستو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ 100 روپے چندہ دے دیا تو رسید بھی ہم مانگنے آ گئے، اگر ہم نے کچھ تھوڑی سی جھاڑو لگا دی تو بے عزتی محسوس کرنے لگے، کبھی ہم نے جو ہے نا ٹوائلٹوں کو دھونے کی کوشش کی، کوئی نیا آدمی دیکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہائے میری عزت تو اچھل جائے گی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو بکر اس زمین کی قیمت ادا کرو اور یہاں پر ہماری مسجد بنے گی۔ چنانچہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے مدینے سے 4 کلومیٹر دور مسجد قباء کی جو ہے نا بنیاد ڈالی اور مسجد جو ہے مدینے کے بیچوں بیچ آپ نے اپنی مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے۔ آؤ یہ تو نبی کی محبت تھی، نبی مساجد سے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے والے، مسجدوں میں کام کرنے والے، مسجدوں سے دل لگانے والے، مسجدوں کے لیے محنت کرنے والے، مسجدوں کی ایک ایک اینٹ اٹھانے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارتیں دی۔ اللہ اکبر! اس کو اپنا نصیب بناؤ دوستو، اس کو اپنا نصیب بنا لو دوستو، اس سے پیار اور محبت سے سنوار دو دوستو، ورنہ یہی چیز ہے جو میرے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ میں گھر بنانے کے لیے 24 گھنٹے کھڑے ہو کر اذان ہوتی ہے میں نماز چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف ہوں، کہیں مزدور کوئی کام میں غلطی نہ کر دے، کہیں مزدور ایک اینٹ غلط نہ لگا دے، کہیں مزدور کوئی دیوار غلط نہ اٹھا دے، کوئی کلر والا غلط نہ کر دے کلر۔ یہ میرا تصور ہوتا ہے اور میں جہاں مسجد بنتی ہے وہاں سے آنکھیں اٹھا کے دیکھتا بھی ہوں اور چلا بھی جاتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اے لوگوں کان کھول کے سن کو کہا، اور لوگوں نے صحابہ نے نبی کی آواز کے طرف اپنے کانوں کو لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی زمین پر مسجد تعمیر ہوتی ہے اس میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک گھونسلے کے برابر، اللہ اکبر! چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، اتنی چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اللہ کل اسے جنت میں محل بنا کر دے گا۔ اللہ اکبر! اے میرے عزیز ساتھیوں ذرا غور کرو تو صحیح، کیا یہ بشارتیں غلط ہیں؟ کیا یہ بشارتیں غلط نکلنے والی ہے؟ کیا یہ بشارتیں جھوٹی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ! کس نے کہی ہے یہ؟ جو اللہ کے اشارے پر بات کرنے والا ہو، جو اللہ کے حکم سے بولنے والا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اسے اللہ جنت میں گھر بنا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے بشارت مسجدوں کے محبت کے طور پر۔ حفاظت کی بات آخری میں آئے گی، یہ باتیں معلوم ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو حفاظت کا ذریعہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے، اللہ اکبر! ذرا غور کرو عزیزان محترم،
جب میں اپنے گھر سے اذان بلند ہوتی ہے اور میں نماز کے لیے جب نکلتا ہوں، غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، گھر سے وضو بنا لیتا ہوں اور میری مسجد کی طرف کتنا فاصلہ تھا، ذرا غور کرو۔ آج ہم بڑی دور دور سے آتے ہیں، کوئی 3 کلومیٹر، کوئی 2 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، 4 کلومیٹر سے ہم چل کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بڑا قریب تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اپنی مسجد اپنے گھر سے نکلتا اور وضو بنا کر کے نکلتا، جب میں نکلتا تو میں اللہ سے دعا کرتا۔ غور کرو، آج ہم بازاروں میں پھرنے کے عادی ہو گئے، آج ہم چبوتروں پر بیٹھ کر رات گزارنے والے ہو گئے، آج ہم بیکار کی گفتگو میں وقت گزارنے والے ہو گئے، ہمارے اندر سے تمیز ختم ہو گئی کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے گھر سے نکلتا تو میں اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری آنکھوں کو نورانی بنا دے، اللہ اکبر، یا اللہ میرے چہرے کو نورانی بنا دے۔ کہاں جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بازار خریدنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری آنکھوں کو نورانی بنا دے، میرے چہرے کو نورانی بنا دے، میرے دائیں جانب نور، میرے بائیں جانب نور بنا دے، میرے آگے اور پیچھے نور بنا دے، یا اللہ میرے اوپر اور میرے نیچے نور بنا دے، یا اللہ میرے پورے جسم کو نورانی بنا دے۔ جو خود نورانی تھے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے جسم کو نورانی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت کے تعلق سے بتایا کہ جب مسجد کو جاؤ تو دعا کرتے ہوئے جاؤ۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کان کو فون لگا ہوا ہے، دینے لینے کی بات بھی چل رہی ہے، جمعے کا وقت بھی ہو رہا ہے، جانے آنے کی بات بھی ہو رہی ہے، دعوتوں کی بات بھی ہو رہی ہے، کھانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گھروں سے چلتے ہوئے مسجد کی جانب آتے ہوئے کیا ہم نے کبھی اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ میرے جو ہے جسم کو نورانی بنا دے، میری سوچ کو نورانی بنا دے، میرے چہرے کو نورانی بنا دے؟ کون کر رہا ہے یہ دعا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے۔ عزیزان محترم، ان دعاؤں کو مانگتے ہوئے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بشارت بہترین سنائی اور کہا، جو بندہ، اب بندے سے مراد عورت اور مرد دونوں آ جاتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے وضو بنا کر نماز کے لیے نکلتا ہے، کوئی نماز ہو فجر سے اور عشاء تک، جو نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے اور ٹھوکر لگنے کے بعد وہ زمین پر گر جاتا ہے، زمین پر گرا، موت واقع ہو گئی، ہمیشہ کے لیے دنیا سے چھٹکارا ہو گیا، اللہ اس کا شمار شہیدوں میں کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو عزیز نوجوان ساتھیوں، کدھر ہماری زندگیاں ہے؟ آؤ، آپ کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جو جوان ہیں، جن کی جوانیاں لرزاں انگیز ہیں، جن کے خون میں گرمی ہے، جو کچھ کرتا ہے، انقلابی کام کرتا ہے، معاشرے کے رنگ و روح کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھائیوں کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نوجوان کے تعلق سے سن کے جاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بشارت دی۔ اس کے بعد پھر نبی کی بات پر ہر وہ شے قربان کرنے پر آ جانا، ہر وہ سوچ کو منجمد کر لینا، دنیا کی محبت کم کر لینا، آخرت کے طرف آ جانا، مسجد سے محبت کرنے والے بن جانا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا نوجوانوں کے متعلق کیا کہا ہے۔ تمہاری جوانیوں کو مد نظر رکھ کر اس وقت کے نوجوانوں کے بارے میں کہا، لیکن اللہ کے نبی کی بات قیامت تک ہر ایک کے لیے وہی ہوتی ہے جو صحابہ کے دور میں کہی گئی تھی۔ آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دلنشیں یہ دیا کہ کل قیامت ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بات غور سے سنو عزیزان محترم، اس کے بعد ایک تڑپ پیدا کرو اپنے اندر، جستجو اور محبت پیدا کرو کہ میرا وقت کہاں گزر رہا ہے، مجھے وقت کو کہاں پر گزارنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا،
चिलचिलाती धूप रहेगी, जमीन को सफेद कर दिया जाएगा, इंसान तड़पता रहेगा, अपने पसीने में गोते खाता रहेगा, अपने पसीने के अंदर डूबता रहेगा, कोई साया नहीं होगा। हर इंसान पुकारेगा, या अल्लाह साये की जरूरत है, हमें साया नसीब फरमा दे अल्लाह, ये तपिश से बचा ले अल्लाह, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर इंसान चीखता रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला अपना अर्श लेकर के आएगा। नजीस नौजवानों, ये तुम्हारे ताल्लुक से है, ये ज़ईफ़ों और बूढ़ों के ताल्लुक से बाद में होगी, लेकिन नौजवानों के ताल्लुक से सबसे पहले है कि नौजवानों के मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी ने कहा कि जब कोई साया नहीं होगा और जब अर्श का साया होगा, अल्लाह अकबर, उन अर्श के साये में 7 किस्म के लोगों को जगह दी जाने वाली है, 8वें किस्म का नहीं मिलेगा। और उनमें से एक वो होगा जो जवानी की हालत में, अल्लाह अकबर, गौर करो अजीज़ान मोहतरम, तुम्हारी जवानियां कहां गुजर रही है। इस हदीस, इस वाक़े, इस पेशन गोई के बाद अपने आप को नबी के हवाले कर देना चाहिए, अल्लाह के कानून के हवाले कर देना चाहिए। ना तुम्हारी डिग्रियां काम आएंगी, ना तुम्हारी कमाई काम आएगी, ना तुम्हारी बिल्डिंग काम आएगी, ना तुम्हारी गाड़ी काम आएगी, ना तुम्हारे दोस्त काम आएंगे, ना तुम्हारे रिश्तेदारी काम आएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। ये काम आएगा जो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा कि जब अर्श का साया लाया जाएगा, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा, ऐलान करो, लोगों में ऐलान करो, पुकारो। किसको पुकारो? वो नौजवान कहाँ है, वो नौजवान कहाँ है, वो नौजवान कहाँ है जिनकी जवानी में अल्लाह के घर में गुजरती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोच लो अजीज़ान मोहतरम, पिकनिक पर जाकर नंगी औरतों को देखने से बेहतर है कि अल्लाह के घर में आया जाए। 2 घंटे इधर उधर दोस्तों के साथ गुजारने से बेहतर है कि अल्लाह के घर में जिक्र अस्कार के साथ गुजार लिया जाए। हाँ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस नौजवान को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाह अकबर। और आपको पता है कि जवानी कितने साल की होती है? बुढ़ापा बड़ा लंबा होता है, बुढ़ापा बड़ा लंबा होता है। हम जैसे लोग जो जवानी को छोड़कर बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखे हैं, हमसे पूछना कभी घुटनों का दर्द क्या होता है, हमसे पूछना कभी 3-4 दिन तुम रात को जागते हो तो क्या होता है, पूछना कभी कोई तुम्हारे ऊपर सोच और विचार का बोझ अगर आ जाए तो क्या होता है, कैसे तुम्हारी हड्डियां और जोड़ जवाब दे जाती है। लेकिन अल्लाह तुम्हें जवान बनाया है। जवानी 18 साल से 25 साल की उम्र को कहा जाता है। 7-8 साल का अरसा यह बड़ा कर्मनाक होता है। यह 7-8 साल में इंसान जो लेता है पूरी जिंदगी चलाता है। आज शदीद जरूरत है, तुम जवान हो, आज अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह की मस्जिदों में आ जाओ, अल्लाह की मस्जिदों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, अल्लाह की मस्जिदों में आकर अपने माथों को टेकने वाले बन जाओ। ये बाज़ारों की जीनत, ये बाज़ारों की वलवलांगेजी, ये बाज़ारों का बेहयापन हमें जहन्नुम के दरवाजे तक ले जा सकता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार, ज़रा अंदाज़ा तो करो यारो, कभी तसव्वुर करना, तदब्बुर भी करना, गौर व फिक्र भी करना कि किस वक्त मेरे आका ये बयान कर रहे हैं। उस वक्त जब पर्दे का निज़ाम 100% था नबी के दौर में, कोई औरत बेपर्दा निकलना गवारा नहीं करती थी, जुर्रत नहीं होती थी उसकी। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन और अच्छी बात बता दी और कहा, लोगों, इस सरजमीन के ऊपर 2 मुकाम हैं, एक अल्लाह को पसंदीदा है और एक अल्लाह जिससे नाराज होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 मुकाम ऐसे हैं इस सरजमीन के ऊपर जिससे एक से अल्लाह राजी होता है और एक से अल्लाह नाराज होता है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? कौन सा मुकाम है जिससे अल्लाह खुश होता है और कौन सा मुकाम है जिससे अल्लाह नाराजगी का इजहार करता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की मर्जी और हुक्म से ये बात बताते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
مساجد سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ مساجد میں 24 گھنٹے اللہ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتوں کا آنا اور جانا ہوتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے مساجد سے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا مقام ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بازار ہے، بازار ہے، بازار ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری نیت کیا ہے؟ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ آج ہماری فکر کیا ہے؟ آج ہماری جستجو کیا ہے؟ چلو بھائی ذرا بور ہو رہے ہیں، تھوڑا ٹینک بنڈ کا دورہ کر کے آئیں گے، استغفر اللہ ربی۔ چلو بھائی ذرا بور ہو رہی ہے، چلو ذرا پکنک کر کے آئیں گے۔ چلو بھائی ذرا طبیعت بہت بور لگ رہی ہے، نکلس روڈ کو جا کر کے آئیں گے۔ چلو بھائی ذرا بور ہو رہی ہے طبیعت، فلانی جگہ تک راؤنڈ مار کے آئیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ نبی سے محبت، نہ اللہ سے محبت، نہ قرآن سے محبت، نہ ایمان سے محبت، نہ اسلام سے محبت، نہ مساجد سے محبت، نہ سجدوں سے محبت، نہ نبی کے فرمان سے محبت، پھر بھی مسلمانی ہے۔ زندہ جینے کا جو ہے نا، ہم زندہ رہنے کا دعویٰ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بازاروں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بازاروں میں پھرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ کدھر ہماری زندگیاں جا رہی ہے؟ ایک اور بات مساجد کی اہمیت کے تعلق سے پھر ذمہ داری بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی حفاظت کیسے کی جاتی تھی، صحابہ کرام نے کیسے حفاظت کی، اور پھر ہم اور آج کیسے آج مسجد کے مقامات کو ہم پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، بچانے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو سامنے رکھا اور کہا کہ کوئی آدمی تجارت کی بات مسجد میں اگر کرتا ہے، بات غور سے سننا عزیزان محترم، اور آج یہ حرکات و سکنات جانے انجانے میں اور آپ کر گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تجارت کی بات مساجد میں نہ کی جائے۔ جو آدمی مسجد میں تجارت کی لین دین کی بات کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ذرا ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے تو صحیح بھائی؟ میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے لینے دینے والا، لیکن فون پہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے ساری کی ساری گفتگو، ہاں میں بول دیا تھا ان کو دے دو، وہاں سے لے لو، ہاں اس کو اٹھا لو بولو، اس کو لا لو رکھ لو بولو، استغفر اللہ ربی۔ یہ ساری کی ساری ہماری گفتگو فون پر مسجد میں ہو رہی ہے۔ ایسے انسان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور آگے بڑھ کر بات بتائی اور کہا اس کی کمائی سے اللہ رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے ہمارا ذرا بولو؟ کتنی غلطیاں ہم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ نبی پر درود بھیجنے کی بات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نوافل اہتمام ہو، ایک دوسرے کو اچھی بات کی نصیحت کی جائے۔ آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ویسے ہی ہم مسجد کو ساری کی ساری خالی کر دیتے ہیں۔ کہاں نظر آئیں گے ہم؟ وہاں نظر آئیں گے جہاں پر کھانا بٹتا ہو، جہاں پر کھانا خرید کر کھایا جاتا ہو، یا تو پھر گٹکا اور سگریٹ کی دکانوں پر نظر آئیں گے، یا چائے خوری میں نظر آئیں گے، جہاں پر جو ہے نا جب آیا تھا انسان تو اپنی مغفرت کا جو ہے نا پروانہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں بیٹھ کر بھی سوچ رہا ہے کہ نماز کب ختم ہوگی، جلدی سے کارخانے کو جاؤں گا، جلدی کام کراؤں گا، شام کو ڈیلیوری دینا ہے اور شام کے پیسے آ جائیں گے تو یہ کام مجھے کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عزیزان محترم، آج وقت ہے اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے۔ ایک اور بات مسجدوں کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ کوئی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز کسی کی گم گئی ہو وہ لا کر متولی یا پھر کسی مسجد کے امام یا مؤذن کے حوالے کر دے، یا ممبر پر وہ رکھ دے، جس کی ہے وہ آ کر کے لے جائے گا، اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اعلان کرنا بھی غلط جو ہے نا الفاظ ہے، اسی لیے مسجد کے اندر بیکار کی باتوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہاں ہے آج ہمارے پاس؟ کیا اہمیت ہے؟ آج ہم آتے ہیں مسجد میں داخلہ بھی لیتے ہیں،
پھر اسی کا فون آ گیا تو مجلس سے جا کے خطبہ چلتے رہتا، لیکن بات چلتے رہتی باہر۔ کس کو اہمیت دی ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے موقعوں کے اوپر مساجد کی اہمیت کے تعلق سے بتایا تھا۔ چونکہ آج 6 دسمبر ہے، یاد دہانی اور یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک ذمہ داری یہ لے جاؤ مساجد کی حرمت اور مساجد کی حفاظت کے تعلق سے کہ اپنے آنے والی نسل کو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو یا ہماری بیوی ہو، ان کو بٹھا کر 6 دسمبر کی تاریخ ہر روز یاد دلانا چاہیے کہ ایک گھر تھا ہمارا، 6 دسمبر کو مسمار کر دیا گیا، تبھی تو جا کر اس کی حفاظت ہو سکے گی، کبھی تو اللہ ہماری بات کو سنے گا، کبھی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اللہ انشاءاللہ اس کی قدرت میں وہ طاقت ہے کہ جب انسان دل کی گہرائی سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد میں مانگتا ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے اس کے لیے وہ کامیابیوں کا مزدہ سنا دیتا ہے۔ ہم یہ کرنے سے خاسر ہیں۔ آخر ہم چیمگویاں کرتے ہیں، معلوم ایسا ہوا کہتے، معلوم ایسا بولے کہتے، ارے معلوم ایسا، ارے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو بھی حادثہ ہو، جو بھی واقعہ ہو، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اپنے رب کے سامنے رکھو۔ رب سننے والا ہے، دل کی گہرائی سے سننے والا ہے۔ ارے تم تو بولنے والے ہو، تمہاری بات کیسے اللہ نہیں سن سکتا؟ ارے جو گونگا ہوتا ہے، جس کو بولنے نہیں آتا، جس کے زبان پر الفاظ نہیں ہے، وہ دل کی گہرائی سے اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اللہ دل کے اٹھتے ہوئے وسوسوں کو قبول کر کے اللہ اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ ارے تم تو بولنے والے ہو، تو اپنے زبان سے الفاظ کو نکالو۔ جب دنیا سائیں سائیں کرتی رہے، گھر کے تمام لوگ سوتے رہے، تم کو بھی نیند کا غلبہ آتا رہے، سردی تمہیں ستاتی رہے، اس وجہ سے اٹھو کہ اللہ سب سے پہلے میں اپنی مغفرت کا پروانہ تجھ سے لینے اٹھ رہا ہوں۔ یا اللہ اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ آج امت محمدیہ پریشان ہے۔ یا اللہ اس لیے اٹھ رہا ہوں، امت کی بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ یا اللہ اس لیے رات کو اٹھ رہا ہوں، نیند کو بالائے طاق رکھے، سردی کو بالائے طاق رکھے، اپنی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھے، گرم بستر کو چھوڑ کے۔ یا اللہ اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ ملک کی مساجد خطرے میں ہے، یا اللہ ہماری مسجد کی حفاظت فرما۔ اس لیے اٹھ رہا ہوں، مدارس کی حفاظت فرما، مدارس خطرے میں ہے، علماء خطرے میں ہے، حفاظ خطرے میں ہے۔ یا اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ سازشوں کو ناکام کر دے۔ اس مقصد کے تحت رات میں اٹھو اور اللہ سے مانگو۔ تم رات کے اندھیرے میں مانگو گے، اللہ تعالیٰ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے انشاءاللہ العزیز میرے اور آپ کے لیے کامیابیوں کا مزدہ سنائے گا۔ وہ 10 لاکھ مسلم لڑکیاں، کئی مسلم لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور کئی مسلم لڑکیوں کے ساتھ 6 8 درندوں نے عصمت ریزی کر دی۔ کئی مسلم لڑکیوں کو سائیکولوجی کا مریض بنا کر چوراہوں پر چھوڑ دیا گیا۔ کئی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں جو کل تک اللہ کی عبادت کرتی تھی، ان کو مورتیوں کے سامنے جھکا دیا گیا۔ کئی ایسی مسلم لڑکیاں تھیں جن کے ماتھے پر نماز کا گٹھا بھی تھا، آج ان کے پیشانی کے اوپر آج بٹو لگا دیا گیا۔ آج وہ لڑکیاں پریشان حال ہے کہ ہم چھوڑ کر کہاں گئے تھے، اب کیسے وہ واپس آئیں گی؟ تو مجھ جیسے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، آپ جیسے بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ رب میرے اور آپ کے لیے اپنے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، اپنے دروازے کو کھولا ہوا ہے۔ اللہ ندا لگا رہا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے، اللہ پکار رہا ہے، اے میرے بندے پوری دنیا سو رہی ہے تو اٹھ جا نا، تو اٹھ کے مانگ لے، میں تیری مصیبتوں کو دور کرنے آیا ہوں، تیری پریشانیوں کو دور کرنے آیا ہوں، تیری بیماریوں کو دور کرنے آیا ہوں، تو مقروض ہے تو تیرا قرضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرے دشمن ہے تو دشمنوں کے خاتمے کے لیے آیا ہوں۔ بس تو اٹھ، وضو بنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہماری بارگاہ میں مانگ لے، تیری ساری ضرورتوں کو میں پورا کر کے دوں گا۔ رب روز کہہ رہا ہے، میں کہاں ہوں؟ آؤ مساجد کی حفاظت۔ مساجد کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جمعے کے جیسا ہر نماز میں مسجدوں کو بھر دیا جائے۔ نوکری اپنی جگہ، تجارت اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، پڑھائی اپنی جگہ، مال اپنی جگہ، لیکن یاد رکھو جو آدمی رب سے بغاوت کرتا ہے پھر اللہ باغیوں کو جینے کا موقع نہیں دیتا۔ اور آج ہم سب اللہ کے باغی ہیں،
پہلے ہمارے بچپنے میں اسپیکر نہیں تھا لیکن مساجد میں لوگ بھرے ہوئے نظر آتے تھے، اور آج ہر مسجد کے اندر اسپیکر لگا دیا گیا۔ ایک محلے میں 25 مسجدیں ہیں، ان 25 مسجدوں سے اسپیکر سے اذان ہو رہی ہے، آواز میرے کانوں سے ٹکرا بھی رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز بھی آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز بھی آ رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا بھی بلند ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی بھی لی جا رہی ہے۔ لیکن میں تمام چیزوں کو سننے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ یہ تجارت میری ختم ہو جائے گی اگر میں اس کو نہیں چلاؤں گا، یہ میرے پیسے ختم ہو جائیں گے اگر میں اس کو جماؤں گا نہیں، بچے کی اسکول کی فیس بھرنا ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، لائٹ کا بل بھرنا ہے، اماں کی دوائیں لانا ہے، بیوی کی خواہشات پوری کرنا ہے، گاڑی پرانی ہو گئی نئی لینا ہے، یہ تمام تر سوچ اور وچار کے ذریعے سے تم حی علی الصلاۃ کو نکار رہے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہو، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو مسمار کر رہے ہو، اللہ اکبر کو یہ کہہ رہے ہو۔ اللہ تم بڑے ہوں گے اپنی جگہ، نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ، میری جگہ میری تجارت بڑی ہے، میرا پیسہ بڑا ہے، میرا وقت بڑا ہے، میں نہیں آ سکتا جمعے کے دن آ کے آخری صف میں بیٹھ کے السلام علیکم رحمۃ اللہ بول کے بھاگ جانے والوں میں سے میرا شمار ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تم نے یہ روش اختیار کی، یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کھڑے رہ کے پیشاب کر کے جن کو دھونا نہیں آتا شرمگاہ، ایسے لوگوں پر تمہاری حکمرانی صادر کر دیا تمہارے اوپر، اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ وہ ناچ رہے ہیں، مساجد کو وہ مسمار کر رہے ہیں، مدارس کو وہ توڑ رہے ہیں، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، علماؤں کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں، لیکن تمہارے اندر احساس ختم ہو گیا کہ میں کروں تو کیا کروں، میں بولوں تو کیا بولوں۔ تم کھانے میں لگے رہو، تم پہننے میں لگے رہو، تمہاری جوانیاں عاشقی میں چلنے دو، وہ جوانیوں کو اٹھا کر اللہ جہنم رسید کر دے گا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو مساجد سے اپنا دل لگا لو، جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے وقت کو مساجد میں دو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو قرآن سے جی لگاؤ، جنت میں جانا چاہتے ہو نبی پر درود ابراہیم پڑھا کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا نعرہ بلند کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی خدمت دل کی گہرائی سے کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے پڑوسی کو اچھا رکھو، جنت میں جانا چاہتے ہو غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ، جنت میں جانا چاہتے ہو قرآن کا پیغام ہر کچے پے کے گھر تک پہنچاؤ، جنت میں جانا چاہتے ہو نبی کی سیرت کو عام کرو۔ ارے تم یہ کام انجام دو گے تب تو اللہ اپنی رحمت کی چادر وسیع کرے گا اور اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخلہ دے گا، ورنہ کیا حال ہے ذرا غور کرنا، ذمہ داری لے کر کے جاؤ۔ اکثر مغرب میں عشاء میں لوگ زیادہ نظر آتے ہیں مساجد کے اندر، تو کیا مغرب اور عشاء ہی فرض ہے ہمارے اوپر؟ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ کے بستر میں سوتا رہا فرشتے لعنت برساتے ہیں اس پر، لعنتی ہے وہ، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی کمائی میں اللہ برکت دے ہی نہیں سکتا جو فجر کی نماز چھوڑ کر بستر کو گرم کرتا ہے۔ اس لیے کہ فجر میں ایک نعرہ بلند ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نیند کو چھوڑ دو، نماز تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظہر میں نہیں کہا گیا، عصر مغرب میں عشاء میں نہیں کہا گیا، فجر کی نماز میں کہا گیا، اس لیے کہ انسان نیند سے بڑی گہری محبت کرتا ہے، نیند کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ صبح کی پریشانیوں سے شیطان ڈراتا ہے، میاں 6-5 بجے اگر اٹھ گئے سمجھو پھر نیند نہیں آتی، بعد میں 8 بجے جانا ہے کام پہ، اب نیند نہیں آتی، 8 بجے کام پہ جائیں گے، 9-10 بجے پھر نیند آتی، جب کیا کر لیتے؟ ڈر گئے آپ۔ اللہ اکبر کی جو صدا بلند ہوئی تھی، مؤذن نے پکاری تھی کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تمہاری تجارت سے بڑا، تمہارے کام سے بڑا، تمہارے پیسوں سے بڑا، تمہاری سوچ سے بڑا، تمہاری حیثیت سے بڑا، اس کائنات سے بڑا، تمام تر چیزوں کا بڑا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ادھر ہماری زندگی ہے، کیا ہو رہا ہے آخر؟ آج کا دن بڑا کربناک دن ہے، ان منظر کو آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے۔
ان حالات کو سے آپ نے نہیں گزرے جو ہم نے گزرا ہے. ان جو حالات اس وقت پیدا کیے گئے تھے ہندوستان کے پوری سرزمین پر، جن مسلمانوں نے اپنے اپنوں کو کھویا ہے اس وقت میں، ان سے کبھی پوچھ لینا کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے. آپ کو تو یوں ہی تشتری میں رکھ کے مل گیا نا بابا، آپ کو آج کا دن ایسے ہی مل گیا کہ آپ لے لیے، خوش ہو گئے. نہ تو ارے ہوا تھا کہتے بھائی، کب ہوا تھا؟ کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کب ہوا تھا، کیا ہوا تھا. استغفر اللہ. آؤ اسلام کی طرف آنے سے نہ آپ کو جی ایس ٹی لگتا ہے، نہ وی ایس ٹی لگتا ہے، نہ انکم ٹیکس لگتا ہے کیا کچھ بھی ایسا؟ کچھ نہیں ہے. ہر چیز فری ہے، ہر چیز فری میں جنت بھی ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالیں، تجارت اور کاروبار کی محبت کو نکالیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ کہ اللہ، میں یہی کہہ رہا ہوں نا نماز سے شروع میں پہلے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو میں سرنڈر کر رہا ہوں. اب نہیں، میرے ہاتھ نہیں کھلیں گے اللہ، تیرے حکم کے بغیر نہیں کھلیں گے اللہ، تیری اجازت کے بغیر نہیں کھلیں گے اللہ. میں نے اپنے آپ کو، اپنی تقدیر کو تیرے حوالے کر دیا ہے. یہ جو تقدیر ہماری لکھی ہے اس کو تیرے حوالے کر دیا ہے اللہ. میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے. یہ ہاتھ اگر اٹھے ہیں تو تیرے دین کی حفاظت کے لیے اٹھے ہیں، تیرے مسجدوں کی حفاظت کے لیے اٹھے ہیں، تیری شریعت کی حفاظت کے اٹھے ہیں، ناموس رسالت کے لیے اٹھے ہیں، قرآن کے پیغام کے لیے اٹھے ہیں، نماز کو ادا کرنے کے لیے اٹھے ہیں. یا اللہ، ان ہاتھوں کو نیچے گرنے سے پہلے ایسے مضبوط بنا دے، طاقتور بنا دے کہ کوئی دشمن ہمارے ہاتھوں کا مقابلہ نہ کر سکے انشاءاللہ العزیز. تو آؤ عزیز نوجوان ساتھیوں، گزارش ہے آپ سے، اپیل ہے آپ سے میرے پیارے بھائیوں، چھوڑ دو دنیا کی محبت، کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ سے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، بھائیوں کو شاید برا لگتا ہوگا، لگنے تو کوئی فقر کی بات نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ کر اللہ کے گھر سے اگر دور ہوں گے تو وہ ڈگریاں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. میرے پاس لسٹ ہے جو ڈبل MBA کرے ہوئے لوگ ہیں، آٹو چلا رہے ہیں آج، اولا اوبر میں کام کر رہے ہیں آج، بڑے بڑے جو فارم ہاؤس ہیں، بڑے لوگوں کا کونے علماء سب سے زیادہ چھوٹے ہیں لیکن ان کو پیسے بڑے بنا دیے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے الگ بات ہے. اب ان کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں. ان کے فارم ہاؤسوں پہ کام کرنے والے کون ہیں بھائی؟ ماسٹرز کی ڈگری کرا ہوا، ڈبل MBA کرا ہوا، MBA کرا ہوا، B.Ed کرا ہوا، D.Ed کرا ہوا، نہیں مل رہی نوکری، پریشان حال ہیں. سب کچھ چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر کے سیکھنے کے چکر میں چلے گئے، وہاں کچھ نہیں ملا. اب کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ سرٹیفکیٹ کیا کام آئے گا؟ نہیں. اگر تم ایک سجدہ اپنی جوانی کا اللہ کے گھر میں اگر کرو گے تو پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمارے لیے کامیابیوں کے ایسے جھنڈے گاڑ دے گا انشاءاللہ. پھر ناکامی کبھی جو ہے نا ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ مساجد کی حفاظت کرنے والا بنائے، مدارس کی حفاظت کرنے والا بنائے، علماؤں کی حفاظت کرنے والا بنائے، قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حفاظت کرنے والا بنائے، اسلام اور دین کی حفاظت کرنے والا بنائے، فجر سے لے کے عشاء تک مسجدوں کو بھرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.